بڑھ گئے، گناہ کیا اور بڑھ گئے اور بڑھ گئے، تو وہ لوگ، ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا دینے سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے، وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ آگے دیکھیں یہاں سے سپارہ جو 4 ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسندیدہ ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہو، جب تک وہ تم خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے۔ تو اس میں دیکھیں کہ جو یہ سپارہ نمبر 4 ہے، اس کا ایک تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو احکامات دے رہے ہیں، بیت اللہ کی عظمت اور حج کا بیان ہے۔ اس میں چند ٹاپک جو ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیت اللہ کی عظمت اور حج کا بیان ہے، بیت اللہ اور دنیا کی پہلی عبادت گاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ بیت اللہ جو ہے اللہ کا گھر، یہ پہلی عبادت گاہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء کی عبادت گاہ بیت اللہ تھی۔ جس نے استطاعت کے باوجود حج نہ کیا، اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے گویا اس نے کفر کیا۔ تو جس کے پاس طاقت ہے حج کرنے کی وہ حج کرے۔ اور ایمان کی کسوٹی عمل ہے، ایمان کا عملی تقاضا اور عملی شہادت اور اعمال صالحہ ہیں۔ ایمان اور عمل صالحہ کا یہ رشتہ 35 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ اس 4 میں جز 4 میں وحدت امت مسلمہ کہ قرآن کے ذریعے سے کہ کیسی یہ ایک امت ہے، کیسی امت مسلمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن کے ذریعے سے ان پر رحمتیں برسائیں، رحمتیں کی، اور ان کا کام کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور اس میں امت مسلمہ پر خلافت کی ذمہ داریاں بھی بتائی جائیں گی کہ خلافت کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اب آپ امت مسلمہ ہیں، وسط ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر سے، اس کا مشن ہے آپ کے پاس، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مشن دیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور اسی طرح سود کی حرمت ہے، اس میں غزوہ احد کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کے لیے فرشتے جو بھیجے اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور جو شکست کی وجہ ایمان کی کمزوری ہے، یعنی شکست کی وجہ سے جو ایمان جن کا کمزور ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے اس بارے میں۔ اسی طرح سے دائی اور مبلغ میں اعلیٰ ظرفی، یعنی ایک جو دائی ہے دعوت دینے والا اور جو اسپیکر ہے، ان میں وہ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، وہ غصہ نہیں کرتے، ان کا مزاج نرم ہوتا ہے۔ اس دعوت کی خاطر آپ نے ہر راست اور آرام کو قربان کر دینا ہے۔ کوئی بھی کام آپ نے غلط یعنی سخت ترین باتوں کو بھی اگنور کرنا ہے۔ یہ دائی کی خاص صفت ہوتی ہے کہ وہ شارٹ ٹیمپر نہیں ہوتا، اس میں بہت زیادہ غصہ نہیں آتا، وہ غصے کو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں 4 پارہ۔ لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ یہ ہم نے اس کے بارے میں کل بھی پڑھا کہ اللہ کے ہاں وہ چیزیں خرچ کرو جو تمہیں محبوب ترین ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے گھر سے ہر محبوب چیز لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گھروں میں کوئی چیز نہ چھوڑی۔ ایون آپ دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں کوئی چیز نہ رہی، ہر چیز لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دی۔ جو بھی تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو گے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھی جو تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے
اسرائیل نے خود اپنے اوپر حلال کر لیا تھا۔ ان سے کہا وہ اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ خود سے حرام اور حلال کرنا نہیں چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں بتا دی ہیں وہ حلال ہیں۔ ہمارے آج کل یہ ہو گیا ہے کہ یہ صرف ویجیٹیرین ہے، گوشت کو کھانا بھی نہیں ہے، صرف چکن کو نہیں کھانا، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو کھائیں۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس کے بعد بھی وہ لوگ جو اپنی جھوٹی گڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، یعنی بیت اللہ۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو مامون ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام جہانے والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ کے گھر کی جا کے طواف نہیں کرتے، اللہ کے گھر میں نہیں جاتے، حج اور عمرہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا، جو مارکیٹوں کے مالک ہیں، بہت اسٹیبلش ان کا بزنس ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج کرنے نہیں جاتے، عمرہ کرنے نہیں گئے۔ اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنی زندگی میں جو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، یہ جو ایک فرض ہے، حج اور عمرہ جو ہے فریضہ ہے مسلم امہ کا، یعنی 5واں رکن ہے، اور اس کو اپناتے نہیں ہیں تو وہ دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں۔ ان کی موت حیران اتنی عجیب طرح سے آتی ہے جو کہ میں نے دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کہو اے اہل کتاب، اور جب مرنے سے پہلے وہ سب پراپرٹی سب کچھ جو انہوں نے جمع کر کے رکھا تھا وہ دوسرے تیسرے کھا جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی دولت کا کیا فائدہ کہ جو ہم نے اپنا جو ایک ارکان ہے جو فرض ہے اسی کو پورا نہ کریں۔ کہو اے نبی اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے، جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنا دی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اب اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو حق کیا ہے، تقوی کیا ہے، اللہ سے ڈر کیا ہے؟ یعنی گناہوں کے آگے ہتھیار نہ ڈالنا، گناہ کر کے تو اس پہ ڈٹے نہیں رہنا، اس کو اپنی ہیبٹ نہیں بنا لینا، بلکہ فوراً توبہ کرے، بار بار توبہ کرے۔ رات کو جب کوئی دیکھ رہا ہو تو عبادت نہ کرنا، یعنی رات کو جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، آپ ساری دنیا سو رہی ہے، آپ اکیلے اٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہے تقوی، یہ ہے حق۔ تھوڑے ہی میں قناعت کرنا، تھوڑا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے خوش ہو جانا، اللہ کی راہ میں محبوب چیزیں خرچ کرنا، ماں باپ پر اگر وہ روٹ جائیں جب تک مان نہ جائیں سکون سے نہ بیٹھنا، یہ ہے تقوی۔ نماز قضا ہو جائے تو نیند نہ آنا، سونے لگے ہیں آپ کو بے چینی رہے کہ میں نہیں سو سکتی جب تک نماز نہ پڑھوں، گناہ کیا ہے جو دل میں کھٹ کے اس کو کرنے سے رک جائیں۔ اب گناہ کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حاک فی صدرک، جو آپ کے دل میں کھٹ کے وہ گناہ ہے۔ مثلا کوئی بھی گناہ کرنے لگے
تو ہمارے دل میں ایک دم سے ایک فیلنگ آتی ہے. تو جب پتا چلے کہ جو ایک فیلنگ آ رہی ہے وہ گناہ، وہ پتا چلے کہ وہ کام گناہ کا ہے، لہٰذا اس سے باز آ جائے. اسی طرح سے یہ ساری چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے کی ہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اس حالت میں فوت ہونا کہ تم مسلمان ہو. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اب یہ جو پچھلی آیات ہے یہاں سے یہ سارا امت مسلمہ جو ہے یہ ہم سب کے لیے ہے. تقوی اختیار کرنا، معافی مانگنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اور اس میں فرقہ واریت نہ کرنا، یعنی اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا. اللہ کی رسی کیا ہے کہ جس کو مضبوطی سے تھام لو، کہ یہ قرآن شریعہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک رسی کی طرح ہے، اس پر عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس پر عمل کریں. ان کے علاوہ باقی جو آپ کو راستے بتاتے ہیں ان کو نہ لیں. ولا تفرقوا، اور تفرقہ میں نہ پڑو، یعنی ایک دوسرے پر یہاں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو رسی سے مراد اس کا دین ہے، اور اس کو رسی سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام اہل ایمان والوں کو آپس میں ایک جماعت بناتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو جمیعہ کا آیا ہے کہ تم سب آپس میں، تو یہ کیوں ہے؟ آپ اگر قرآن سن رہے ہیں، اگر ایک جگہ پہ، اگر کہیں مسجد میں، کہیں کسی گھر میں سب مل کر سنتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ، یا کسی سے لائیو آپ سن رہے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ بعد میں گھر میں اکیلے بیٹھ کے آپ کہیں کسی سے یوٹیوب سے یا ریکارڈنگ آپ سن رہے ہیں. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ لائیو سنیں، آپ کہیں جا کے سنیں یا لائیو سنیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اس طرح سے پھر آپس میں محبت آتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے. جب آپس میں ایک دوسرے سے بندہ ملتا ہے تو مضبوطی سے ہم رسی کو تھامتے ہیں اور اتحاد کا اور اتفاق کا پتہ چلتا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اللہ کی وہ نعمت، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا راستہ نظر آ جائے. دیکھیں کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی دین کی طرف جڑ جاتا ہے، کوئی آپ کی وجہ سے دین کی طرف آتا ہے، تو یہ کتنی اچھی چیز ہے کہ آپ ایک تو اس میں واعتصموا میں آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، اس کیٹیگری میں آپ آ جائیں گے. اور فرمایا تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو ایسے لوگ ہونے چاہیے. یعنی اب یہاں سے امت وسطی، آپ ایک درمیانی امت ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ دین کی طرف بلائیں. یدعون الی الخیر، لوگوں کو نیکی طرف دعوت دیں. کیا ہم لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، یا بازاروں کی طرف شاپنگ کرنے جا رہے ہیں؟ چلیں آج موقع ہے، آج سیل لگی ہے، آج نیکیاں کما لیں. آج سیل لگی ہے، آج بازار میں جائیں، آج شاپنگ کر کے آئیں. ہماری اکثر یہی حالات ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ امت وسطی کا کام ہے کہ تم نے بھلائی کی طرف دعوت دینی ہے. اگر کوئی برائی کر رہا ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کوئی برائی کر رہا ہے اس سے منع ہونا، اس سے منع کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ برائی دیکھیں تو اس کو زبان سے روکیں. پہلے تو ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں روکتا تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روکتا تو پھر اس کو دل سے برا جانیں. اگر کہیں برائی ہو رہی ہے آپ ضرور اسے منع کریں، کیونکہ آپ امت وسطی ہیں، آپ امت محمدیہ ہیں. آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ کا کام دین کو پھیلانا ہے، آپ کا کام اسلام کو بلند کرنا ہے. یہ آپ کی اور میری ڈیوٹی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ میں سے ہونے چاہیے ایسے لوگ
تو اگر آپ اس کو مان لیتے ہیں، امر بالمعروف پہ چلتے ہیں، نہیں عن المنکر سے آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ضرور ایسے ہونے چاہیے، تو سمجھ لیں ہم انہی میں سے ہوں گے انشاءاللہ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ہم اپنا بہت سا کام جو ہے، بہت سا ٹائم جو ہے ہم دنیا کے لیے دیتے ہیں، تو ایسا ٹائم ہمیں ضرور نکالنا چاہیے جو ہمارا زیادہ سے زیادہ دین کے لیے ٹائم ہو، ہم دین کے لیے اپنے ٹائم کو صرف کریں، اپنے ٹائم کو دین کے لیے نکالیں، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پا جانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے، جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، یعنی یہ بھی اشارہ امتوں کی طرف ہے جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے دین حق کی صاف صاف اور سیدھی تعلیمات پائیں، مگر کچھ مدت گزرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، الگ الگ ہو گئے، اپنی اپنی بیسس بنا لی، اپنی اپنی بنیادیں بنا لی، پھر فضول اور لا یعنی باتوں پر جھگڑنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ انہیں اس کام کا ہوش نہ رہا کہ جو اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا، جو اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو امر بالمعروف کی طرف دعوت دے، لیکن اپنے اپنے فرقوں میں پڑ گئے، صرف میں ہی صحیح ہوں، میرا مسلک صحیح ہے، میں ہی صحیح دین پہ چل رہا ہوں، باقی سارے کافر ہیں۔ ایون کہ یہاں تک سنا جاتا ہے کہ اپنی مساجدوں میں دوسرے مسلک کا بندہ آ جائے تو اس کو مسجد میں گھسنے نہیں دیتے۔ جہاں پہ ایسی مسجد میں اگر کوئی اہل سنت کی مسجد میں کوئی وہابی چلا جائے، وہ سجدہ کرے یا آمین اونچی کہے تو اس کو پکڑ کے مارا جاتا ہے کہ یہ ہماری مسجد میں کیوں آ گیا، اور وہ سارے اسلام پھیرنے کے بعد اس کو اتنی حیرانگی سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی سنی اگر کسی اہل حدیثوں کی یا بریلویوں کی مسجد میں چلا جائے تو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کیا یہ مساجد اس لیے بنی تھی؟ کیا یہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسالک میں بٹ جائیں، فرقہ میں بٹ جائیں؟ نہیں، آپ فرقے سے پرہیز کریں، صرف قرآن اور سنت کو پھیلائیں۔ جو قرآن اور سنت جو ٹارگٹ ہے اس پہ جب آپ پورے اتریں گے، پھر یہ فرقے، یہ نفرتیں، یہ نیگیٹیوٹی، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی روش جو اختیار کرتے ہیں وہ سخت سزا پائیں گے۔ جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا، یعنی قیامت والے دن کچھ لوگوں کا رنگ سرخ ہوگا اور کچھ کا کالا ہوگا، جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ قیامت والے دن جن کے منہ کالے ہوں گے، دنیا میں تو صحیح تھے لیکن آخرت میں جب گئے تو کالے، ان کی ریزن کیا تھی؟ دین اپنانے کے بعد اسے پھر گئے، اسلام اپنانے کے بعد اسے پھر گئے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں بھیجیں گے، ان کا منہ جو ہے وہ کالا ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو فرقے واریت سے باز رہیں گے، جو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے لوگ ہوں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوں گے۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ کیوں؟ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔
یعنی کچھ ان میں اچھے لوگ ہیں. اچھے لوگوں کا مطلب کیا ہے کہ سارے نصارہ جو ہیں، سارے عیسائی جو ہے یا یہودی جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہیں، کیونکہ ان میں ریورٹ مسلم بھی ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے وہ مسلمان بنے ہیں کہ جو وہ انہوں نے بہت زیادہ تبلیغات کی، وہ اللہ کا حکم آگے، اللہ کا دین آگے پھیلا رہے ہیں. اب نے دیکھا ہے کتنے ریورٹ مسلم ایسے ہوتے ہیں. تو اب ان لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایماندار بھی ہو جاتے ہیں، مگر ان کے اکثر لوگ نافرمان ہیں. لیکن دیکھا جائے تو زیادہ نصارہ اور یہودی جو ہے وہ نافرمان ہے. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے نہ لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ پھیر دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائیں گے ان پر ذلت کی مار ہی پڑے گی. کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہے، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم رہیں گے. قائم ہے، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ صالح لوگ ہیں. یہ جو نیکی بھی کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا اور اس بردبار کر کے اسے برباد کر کے رکھ دیا. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یعنی ایسی کھیتی کی مثال دی ہے ان کی زندگی، یعنی جو کچھ اپنی زندگی دنیا کی زندگی میں جو خرچ کر رہے ہیں ان کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو. یعنی وہ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں ان لوگوں کی کھیتی پر ہوا، زوردار ہوا چلے، جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے وہ اسے برباد کر کر رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، حقیقت میں خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. یعنی یہاں سے مراد کیا؟ جماعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث، اہل سنت، بریلوی یا پھر جماعت اسلامی یا باقی جماعتیں. اس سے مراد کیا ہے کہ مسلمانوں کا جو راز ہے وہ غیر مسلموں کو نہ دو. وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. سینوں میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، منہ سے بڑے صاف، بڑے نرم ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دی ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غلیظ اور غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. یعنی ان میں اتنا غصہ آتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگ جاتے ہیں. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، جب آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہو رہا ہو تو ان کو اچھا نہیں لگتا، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں. مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے. ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے، احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے. یہاں سے چوتھا خطبے کا آغاز ہوا ہے، یعنی یہ چوتھا سرمن ہے جو جنگ احد کے بعد نازل ہوئی.
یہ جو جنگ احد کے بعد نازل ہوا ہے، اس میں جنگ احد کا واقعہ اور اس کے بارے میں ہے. یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر بھی میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، کام کرو، ڈرتے ہوئے کام کرو، تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے، اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے. اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کی کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں. اے پیغمبر، فیصلہ کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے. وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو. امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. یہاں سے سود کی ممانت، سود منع، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ سود جو ہے یہ سب یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اور اسی طرح سود خوری کے بارے میں بھی اللہ نے اعلان جنگ کیا. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ سے تم ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو. توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی طرف بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے، یعنی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یعنی بھاگ کے چلو اس راہ کی طرف. اب وہ راہ کون سی ہے؟ تبلیغ کی راہ ہے. آپ کا کام آسان نہیں ہے، آپ کا کام اللہ کا دین پھیلانا ہے، تو اس راہ پہ چلو. اگر آپ کو کوئی دین کی طرف بلاتا ہے تو فوراً بھاگ کے جاؤ، اس کی بات سنو، دین کی بات مانو، قرآن کی بات سنو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ آپ کو کیا دے گا؟ ایسی جنت جس کا آسمان اور زمین، جس کی عرض جو ہے، وسعت جو ہے، وڈتھ جو ہے، وہ کتنی ہوگی؟ زمین اور آسمان جیسی. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور یقین کے لیے تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون سے لوگ جو چاہے اللہ نے تھوڑا دیا یا زیادہ دیا، وہ ہر حال میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے غصے کو پی جانے والے، شارٹ ٹیمپر نہیں ہوتے، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. کوئی غلطی ہو گئی تو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جائے، یا یعنی برائی کا کام ہو جاتا ہے، گناہ ہو گیا، یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو معاً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، تو فوراً پھر اللہ یاد آتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصور کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس کو پھر ہیبٹ نہیں بناتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کرتے رہتے ہیں، بلکہ وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. تو مومن جو ہوتا ہے جب کوئی گناہ کر لیتا ہے تو فوراً اللہ سے معافی مانگتا ہے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا، اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کو. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں. قد خلت من قبلکم سنن،
یعنی بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات و ہدایات کو جھٹلایا۔ یعنی دیکھیں کتنی بستیاں اللہ تعالیٰ نے تباہ کی ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کا اور انکار کیا، نبیوں کی باتوں کو نہ سنا۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، یعنی اگر وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ لوگوں کے درمیان گردش کرتا رہتا ہے، کبھی فتح ہے کبھی شکست ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہے، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہیں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو جو مومن ہیں ان کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ اگر تم ہار گئے تو کوئی بات نہیں۔ اور اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا، یعنی مومنوں کو چھانٹ دینا چاہتا ہے اور کافروں کو مٹانا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو ہی جنت میں چلے جاؤ گے کہ ایسے ہی آسان ہے جنت میں جانا، دنیا میں کوئی نہ کرو، صرف کوئی دنیا میں کرنے کا کام نہیں ہے اور جنت مل جائے گی؟ نہیں، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ تمہیں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت کٹھن راستہ ہے جنت کا، لیکن اگر اس پہ چلتے ہیں، آپ تلخ راستے پہ چلتے ہیں، سخت راستے پہ چلتے ہیں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے گا۔ تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ملی جنگ احد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، اس وقت جو ہے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی، مسلمان جو تھے وہ بھاگ دوڑ میں لگ گئے، اور اس وقت پھر اس حالت میں منافقین نے جو مسلمانوں کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے کہنا شروع کر دیا کہ چلو عبداللہ بن ابی کے پاس چلیں تاکہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لے۔ تو یہ یہاں سے پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان ہے، لوگوں کی طرح ہے، موت اور زندگی ان کو بھی آتی ہے، وہ بھی جاتے ہیں۔ قد خلت من قبل، ان سے پہلے کتنے رسول ہیں جو جن کو فوت کیا گیا، افئن مات او قتل، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیا جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ یاد رکھو یہ الٹا پھرے، جو بھی الٹا پھرے گا، جو کوئی میدان چھوڑ کے بھاگے گا وہ اللہ کا نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہیں گے، صبر کریں گے، انہیں اس کی جزا ضرور دے گا۔ کوئی ذی روح اللہ کے اجازت کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو ارادہ آپ کا نیت پہ دیکھا جائے گا، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں آپ کا ارادہ اگر دنیا اور آخرت دونوں پانے کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ثواب بھی دے گا اور وہ آپ کا ارادہ بھی پورا کرے گا۔ اگر کوئی بندہ صرف ارادہ کرتا ہے کہ دنیا پا لے آخرت نہ ملے تو پھر اس کو صرف دنیا ہی ملے گی، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں
اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سر نگوں نہیں ہوئے، ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو مشکلات آئیں تو صبر کرنا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کو مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اسے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کی خدائی میں شریک ٹھہرایا، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ہے، اور وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی وہ بھی بہت بری ہے۔ اللہ نے تائید نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا۔ یہاں پھر جنگ احد کا تذکرہ آ رہا ہے کہ پہلے تم اچھے تھے، تمہیں فتح ہو رہی تھی، لیکن پھر تب جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی وہ جو لوگ تھے صحابہ تھے، وہ مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے تھے، اور ان کو منع کیا گیا تھا کہ جب تک اللہ کے نبی اشارہ نہ فرمائے، ارشاد نہ فرمائے، تب تک اپنی جگہوں سے نہیں ہلنا۔ یہ مال غنیمت تم اپنے سردار کے حکم کے خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا، تب شکست دی تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ جب مسلمانوں پر اچانک دو طرف سے بیک وقت حملہ ہوا اور ان کے صفوں میں ابتری پھیل گئی تو کچھ لوگ مدینہ کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ احد پر چڑھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچ اپنی جگہ سے نہ ہٹے، دشمنوں کا چاروں طرف ہجوم تھا۔ یاد کرو کہ جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھتے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، یعنی غم پہ غم دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر کوئی غم نہ ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، یعنی ان کو ہلکی سی نیند آ گئی، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنا مفاد ہی کی تھی، یعنی مال غنیمت حاصل کرنا تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھا۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپاتے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھان دے۔ اللہ دلوں کا خوب حال جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔
تو یہاں سے آیت نمبر 156 سے انشاءاللہ صبح سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین آمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.